أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے پروردگار کے احسانات کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا ورنہ ہم ان پر قابو نہ پاتے۔ یہ سورہ زخرف کی 13ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سواری کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی کہ سواری اور پھر اس کی بار برداری کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہے اس کے بغیر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی تھی، چاہے وہ اس میں جانور ہو سواری کے لیے، چاہے بحر و بر کی سواریاں ہوں جیسے کشتی ہو یا پانی کے جہاز ہو، یا زمین پر چلنے والی خورشید پر چلنے والی سواریاں ہو، موٹر کار ہو، ٹرکس ہو، ٹرین ہو یا دیگر بہت سی سواریاں جو آج نکل چکی ہیں، یا ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے ایئر کرافٹ یا ہیلی کاپٹرس یا دوسری سواریاں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتوں کو استعمال کرتے وقت، تم سے استفادہ کرتے وقت اپنے رب کو اور اپنے محسن کو نہیں بھولنا، منعم کو نہیں بھولنا، کیونکہ اس نے تم کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سواری پر بیٹھتے وقت جو ہے اس کے تعلق سے سوچنا کہ یہ نعمتیں مجھے کس نے دی ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ جب بھی سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو پہلے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد پھر یہ آیت جو ہے تلاوت فرماتے، الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ ہے اور اعلان ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اس سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی احسانات کے سلسلے میں کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام نقوص سے اور عیوب سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو قدرت ہے، جو اختیارات ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ سواری عطا فرمائی ہے اور اس کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے، اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کو اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ کتنی تیز رفتار سواریاں ہیں اور کتنی بے قابو سواریاں ہیں اور کتنی طاقتور ہے سواری، چاہے کوئی سواری کیوں نہ ہو، اس کو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قابو میں کر دیا ہے، اور پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کا اعتراف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی صفات اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے میں جو ہے اس پہ سوار ہو سکتا ہوں اور اس کو چلا سک رہا ہوں، اس کو استعمال کر سک رہا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے اس پر بیٹھنا۔ اور پھر اس کے بعد بہت سی جو ہے عافیت کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، جو مسنون دعائیں ہیں، جیسا کہ اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، یعنی خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سی جو ہے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جیسا کہ اللہم اصحبنا فی صبرنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا، یا اللہ تو ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبرگیری فرما۔ پھر ایک ربی انزلنی منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین، نوح علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا کی تھی جب کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سکھلا دی تھی کہ اے میرے رب مجھے یعنی اتار مبارک جگہ، مبارک اتارنا اتار، ربی انزلنی منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین، اور آپ جو ہے
بہترین بہت ہی اچھے اتارنے والے ہیں۔ یعنی سواری پر بیٹھ جانے کے بعد اترنا اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا کہ مجھے مبارک اتارنا اتار اس پہ سے، یعنی عافیت کے ساتھ، اور آپ سب سے اچھے اور بہترین اتارنے والے۔ اس طریقے سے بہت سی جو ہے مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی خیر و عافیت کے لیے کرتے تھے، اس کا جو ہے تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آیت کا جو آخری جو ٹکڑا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ بہت اہم ہے یہ سفر کی دعا میں، کہ اس میں یہ بات ہے کہ ہم کو اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سفر، آخری سفر جو انسان کا ہوتا ہے وہ درپیش ہے، اس کو جو ہے اسے یاد رکھنا ہے۔ اور اس سفر میں بھی جو ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اب یہ سفر میں جا رہے ہو، تمہارے لیے ایک آخری سفر بھی ہے جو آخری ہوگا، جو بہت لمبا اور طویل ہوگا تمہارے رب سے ملاقات کے لیے تم جب جاؤ گے۔ تو یہ سفر ہو سکتا ہے امکان ہے کہ اس سفر میں تمہیں کچھ حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ سفر میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کچھ حادثات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ انسان بچ کر آ نہیں سکتا۔ تو اس کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم اس سفر میں جا رہے ہو تو اس بات کو یاد رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد رکھو اور اس کا ذکر جو ہے ہمیشہ کرتے رہو، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے رہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر بھی میرا آخری سفر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یاد سے جو ہے تم ہمیشہ اپنے آپ کو تر رکھو، اپنی زبان کو، اور باخبر رکھو۔ اور بعض وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سفر پہ جاتے ہیں کھیلتے کودتے گاتے بجاتے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ سفر کے دوران ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ سفر فوراً ختم ہو جائے۔ بعض وقت ایسے حادثے پیش آتے ہیں کہ منٹوں میں سب کے سب مر کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو جیسی حالت میں مریں گے ویسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ گاتے بجاتے اور بےہودہ چیزوں کے پیچھے پڑ کر اگر آپ کی موت آ جائے گی خدا نخواستہ تو پھر ویسی ہی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اس لیے اس سے جو ہے بہت بچنا چاہیے۔ اور یہ عافیت کی دعائیں اور یہ ساری دعائیں سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے سفر میں جاتے وقت، سواری پر چڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد اور استعانت مانگے اور اس کی کبریائی کا اعلان کرے، تو پھر اس کے بعد یقیناً وہ کوئی گناہ نہیں کر سکے گا۔ وہ سفر میں جانے کے بعد وہ جو ہے کوئی چوری نہیں کرے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا قتل و خون نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھ کر، تو پھر وہ برے کام اور غلط کاموں سے خود بخود پرہیز کر لے گا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں یہ سواری پر چڑھنے کی اور سفر کرنے سے پہلے یہ دعائیں ہمیں جو سکھلائی گئی ہے، ایک ایک زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کیا ہے ہمارے لیے۔ کہیں پر بھی کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پینے سے پہلے، پینے کے بعد، سفر پر جانے کے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر چڑھتے وقت کیا کیا کہنا چاہیے، کیسے کلمات کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ان تمام باتوں سے مطلع کر دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا شریک گروایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس میں ایک بات آئی ہے، جز کا لفظ آیا ہے۔ جز کا مطلب ہے یہ کہ حصہ، جو حصے کو کہتے ہیں جز۔ لوگوں نے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کو بھی جو ہے اس کا جز قرار دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں سب کے سب بندے ہی ہیں، سب کے سب مخلوقات ہی ہیں، خالق ایک ہی ہے۔ تو ان بندوں میں سے جو ہے ان کو جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، کسی کو بیٹی کا قرار دیا، اس کو اولاد قرار دیا۔ تو اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے اور اس کی جو ہے صفات اس میں ہوتے ہیں، یعنی کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے صفات اولاد بھی نہیں آئیں گے، ان کا جز نہیں، ان کا جز اور ان کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کو جو ہے دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی صفات ہے، جو قدرت اور اختیارات کی جو باتیں ہیں، وہ کسی اور میں تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اور ان کی مخلوقات میں، اور وہی تصور رکھتے ہوئے ان سے دعائیں مانگنا، یہ بھی جو ہے جز تسلیم کرنے کے برابر ہے کسی اور کو۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اتنی باتیں بتانے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اور بے شک جو ہے حقیقت میں یہ ہے کہ انسان انتہائی احسان فراموش اور ناشکرا ہے، اس لیے ایسے کام کرتا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین،
کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے خود کے لیے بیٹیاں لی اور تمہارے لیے بیٹے انتخاب کیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو انہوں نے اللہ رحمان کے لیے تجویز کر رکھی ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا ایک جو باطل عقیدہ تھا کفار قریش کا اور عرب کا، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے وہ لوگ۔ اس میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ تم کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہے، جو گنوائی گئی ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا کوئی شریک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے ہو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کر وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے بت بنا کر رکھتے تھے اور ان کی پرستش اور پوجا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک بات عقل میں نہ آنے والی یہ کہ تم بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوجھ ہے، اور ان کے پیدا ہونے کی اطلاع جب تم کو دی جاتی ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے، اور تمہارے دماغ میں دل میں جو ہے ایسی گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تم خون کے گھوٹ پینا شروع کر دیتے ہو بیٹی کی صرف پیدائش کی اطلاع پر، اور تم انہیں اولاد میں سے جو ہے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اس پر فخر کرتے ہو۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے ایسی کمزور اور مجبور اور جو ہے نازک نرم نازک ایسی جو ہستی تھی اس کو رکھ دیا اور اپنے لیے اچھے اور جو ہے بہترین چیزوں کو چن لیا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ یہ کیسی تقسیم تم نے کی؟ یعنی اپنے لیے تو بیٹوں کو چنا مذکر اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو چن لیا، یہ کیسی بھونڈی تقسیم تم نے کی؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم ان کو پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ یہ عقل سے تو سوچو کم از کم کہ ایسی بات تم جو کر رہے ہو یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جس نے حریفانہ گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا شریک کار بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لڑکیوں کی باتوں کو جو ان کی فطرت میں ہوتی ہے، ان کی کمزوری کہا جا سکتا ہے، اس کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ اس میں اس کے تعلق سے بتایا ہے کہ بچیوں میں جو ہوتا ہے عورتوں میں وہ یہ کہ وہ زیورات سے جو ہے بہت پیار کرتی ہیں، یعنی شروع سے آخر تک ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ہر عورت جو ہے زیور کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت وہ بچی جو زیورات میں پرورش پائی ہو، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جب اس سے کوئی کلام کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی جو ہے بات چیت ہو اور کوئی ایسا جو ہے بحث و مباحثہ ہو تو اس میں جو ہے وہ اپنی بات کو اور اپنے مدعا کو جو ہے اچھے طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتی، واضح طور پر اپنی مافیوز ضمیر کا جو ہے اعلان نہیں کر سکتی، اور کسی سے بحث و مباحثے میں یعنی دوسروں سے اچھی طریقے سے بات کر اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتی۔ یہ دو اس کی جو ہے کمیاں ہیں بچیوں کی اور عورتوں کی، اللہ تعالیٰ اس میں خود بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے زیور جائز ہے، وہ زیور سے اپنی زیبائش اور آرائش کر سکتے ہیں، اپنے حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احادیث بھی جو ہے اس میں بہت سی آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو ترمذی شریف اور نسائی کی حدیث ہے، فرمایا کہ یعنی ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور میری امت کی جو عورتیں ہیں اس کو وہ استعمال کر سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، رنگین کپڑے پہننا اور زیورات کا استعمال کرنا سونے اور چاندی کے، یہ عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی بھر صبح سے شام تک صرف بناؤ سنگار ہی میں لگے رہیں اور صرف جو ہے زیبائش اور آرائش میں ہی اپنا پورا وقت لگا دیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو صرف اجازت دی گئی ہے کہ تم کر سکتے ہو یہ اپنی تھوڑی سی زیبائش اور آرائش اور نکھار کے لیے اور بناؤ سنگار کے لیے۔ لیکن آج جو ایک کانسیپٹ آ گیا ہے بیوٹی پارلرز کا، بیوٹی پارلر اڈے بنے ہوئے ہیں آج، یعنی عورتوں کے لیے اپنا مال خرچ کرنے، اپنا وقت گنوانے کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایسے کام اور ایسے بیوٹی کے نام پر
اور بناؤ سنگار کے نام پر اور زیبائش اور آرائش کے نام پر کام کیے جاتے ہیں، جس کا جو ہے اسلام اجازت نہیں دیتا ان تمام کاموں کی، جیسے کہ بال اکھاڑتے ہیں، تھریڈنگ کرتے ہیں، اور ویکسنگ کے نام پر یعنی بال کو کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے، یعنی بہوؤں کو جو ہے جو ہوتے ہیں آئیبروز بنائے جاتے ہیں، اس کو باریک کیا جاتا ہے، وہاں سے بالوں کو نکال کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے بالوں کے لیے جو ہے ہیئر اسٹائلز، ہیئر کٹ اور نہ جانے بہت سی چیزیں ہیں، فیشیلز، کیا کیا نامہ ہیں وہ رکھ لیے ہیں وہ لوگ، اس میں جو ہے ہزاروں روپئے برباد کرتے ہیں۔ ہیئر ڈائی یعنی اپنے اچھے خاصے رنگ کو جو ہے کلر کو بالوں کے اس کو بدل دیتے ہیں کوئی دوسرے رنگ میں، یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کلر دیا ہے بالوں کو، اس کو رکھنے کے بجائے کوئی دوسرا رنگ کرتے ہیں۔ اس قسم کے کام کر کے اپنے ہزاروں روپے ضائع کرتے ہیں، اس میں سے بہت سی چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اچھی طریقے سے سن لینا چاہیے عورتوں کو کہ بالوں کو نکالنا، بالوں کو کاٹنا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تھریڈنگ وغیرہ جو کروا رہے ہیں اور جو آئیبروز بنا رہے ہیں عورتیں، اس کی اجازت نہیں ہے، جبکہ آج اکثریت عورتوں کی اس میں پڑی ہوئی ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے فوراً رک جانا چاہیے، اور ہیئر کٹنگ وغیرہ کی بھی اجازت نہیں ہے عورتوں کو۔ جتنے بال آ رہے ہیں اتنے بال رکھنا ہے، بال کاٹنا، یہ ہیئر اسٹائلز وغیرہ یہ سب مسلمانوں میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کا بدن اور ان کا جسم اور ان کی کھالیں جو ہے چلے جانے والی ہے، خبر میں جا کر جو ہے اس کو رکھ دینے کا ہے، اور اس کو کیڑے مکوڑے کھانے والے ہیں۔ اس کے پیچھے اتنی کوششیں کرنا، اس کو چکنا کرنے کے لیے، اس کو گورا کرنے کے لیے اور اس کو گلو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے اپنی روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے اس کی فکر کرنا چاہیے زیادہ، اور اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال اور اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے۔ تھوڑا سا جو ہے حسن و جمال کو نکھارنے کے سلسلے میں، زیبائش اور آرائش کے سلسلے میں جو ہے کچھ چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آج جو کاسمیٹکس کے نام پر، فیشن کے نام پر اور حسن کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کی سب غلط ہے، اس لیے اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔